رمضان کے مہینے میں جو ہمارے مسلمان پوری دنیا سے عمرے کے سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں، وہ ان میں سے بہت سارے زائرین ہوتے ہیں جو عمرہ سے پہلے مدینہ کے سفر پر جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، یعنی ان کی فلائٹ ہی ڈائریکٹ مدینہ میں جاتی ہے اور مدینہ سے پھر مکہ کی طرف آ کے عمرہ کرتے ہیں۔ یا جو لوکل لوگ جس طرح سے ہم سعودی عرب میں رہتے تھے یا دبئی اور قطر، بحرین، مختلف دوسرے عرب ممالک سے عمرہ کے لیے رمضان کے مہینے میں سفر کرتے تھے لوگ، تو وہ کیونکہ بہت سارے ایسے زائرین جو ہے وہ سب سے پہلے مدینہ جاتے ہیں، کیونکہ مدینہ کے بعد عمرے پر آنے کا تھوڑا ثواب زیادہ ہے، تو بہت سارے جو زائرین ہیں وہ پہلے مدینہ کا سفر کرتے ہیں۔ تو کبھی کبھار یہ ہوتا ہے، کیونکہ میں نے مدینہ میں بھی کام کیا ہے حج کے دوران، خاص کر کے جو لوگ مدینہ میں پہنچتے ہیں تو مدینہ کے دوران مدینہ میں اتنی زیادہ مشقت نہیں ہوتی، لیکن کچھ لوگوں کو مدینہ پہنچ کر اور پہلی دفعہ امراض قلب جو ہے وہ لاحق ہوتے ہیں اور وہ وہاں پر اسپتالوں میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اسپتال میں داخل ہونے کے بعد ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح سے مکہ مکرمہ پہنچ کر اور وہ عمرے کی سعادت حاصل کر سکیں۔ لیکن بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں جو واقعی بہت زیادہ سک ہوتے ہیں، وہ ان کو امراض قلب شدت کے ساتھ جو ہے وہ لاحق ہوتے ہیں، اور جن کو جو ماہرین قلب وہاں پر ہوتے ہیں یا ہم لوگ وہاں پر ان کو منع کرتے تھے کہ آپ عمرے کا سفر جو ہے وہ یا تو ویل چیئر پر کریں یا اس طرح سے نہ کریں اپنی مرضی سے، کیونکہ بہت سارے زائرین جو ہے وہ وہاں سے اسپتالوں سے ڈسچارج سمری لے کے اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ ڈاکٹروں کے ہدایات کے برخلاف جو ہے وہ عمرے کی طرف سفر کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہاں پر ان کو علاج جو ہے وہ مکمل کرنا چاہیے۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ جو علاج ہوتا ہے، جس طرح سے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہر جگہ اینجیوپلاسٹی، پرائمری اینجیوپلاسٹی یا ہارٹ فیلئر کا مرض جو ہے وہ لاحق ہوتا ہے اور ان کو اسپتال میں داخل ہونا پڑتا ہے، تو اس علاج کی وجہ سے جو علاج کی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، کچھ مریضوں میں جو ہے وہ اینجیوپلاسٹی کے بعد یا بائی پاس کا آپریشن ان کا مدینہ میں ہوتا ہے، تو اس کی پیچیدگیاں جو ہیں وہ ان کی وجہ سے جو ہے ان کے مرض جو ہیں وہ پیچیدہ ہو جاتے ہیں، تو لہذا اگر ان کے امراض پیچیدہ ہو جائیں تو عمرہ کے سفر سے پہلے ان کو احتیاط کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ مریض ہوتے ہیں جو بغیر احتیاط کے پہنچ جاتے ہیں اور تکلیف کے ساتھ پھر جو ہے یا ویل چیئر پر ان کے جو عزیز رشتہ دار ہیں وہ ویل چیئر ہائر کر کے اور ان کو عمرہ کی سعادت کے لیے لے کے آتے ہیں۔ لیکن دیکھا گیا ہے کہ اس دوران بھی ان کو، کیونکہ ان کے چنانچہ تازے بائی پاس آپریشن یا اینجیوپلاسٹی وغیرہ ہوئی ہوتی ہے یا ہارٹ فیلئر کی وجہ سے ان کو علاج دیا ہوا ہوتا ہے، لیکن سفر کی وجہ سے کھانے میں بد پرہیزی اور علاج میں کوتاہی ہو جاتی ہے، اور کچھ جان بوجھ کے کوتاہی ہو جاتی ہے، کچھ غلطی سے کوتاہی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ طواف کے دوران اگر ویل چیئر پر بھی بیٹھ کے طواف کرتے ہیں تو اس کے دوران بھی جو ہے ان کا مرض جو ہے وہ بگڑ کے اور پھر ان کو دوبارہ اسپتال میں داخل ہونے کی نوبت آتی ہے۔ تو ان میں سے بہت سارے مریض ہوتے ہیں جو اسپتال جانے سے کتراتے ہیں، نہیں جاتے ہیں، تو لہٰذا چنانچہ میں وہاں پر کام کر چکا ہوں
مکہ اور مدینہ میں، تو اس قسم کے ایسے مریض اور ان کی پیچیدگیاں دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ تو لہٰذا ایسے مریضوں کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹروں کی ہدایات پر عمل کریں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور پھر اسپتالوں میں اگر بار بار جانے کی نوبت آتی ہے تو اسپتال جا کے اپنا علاج کریں، اور علاج کو مکمل کر کے ہی پھر واپس پاکستان یا جو لوگ یورپ، امریکہ یا اور سعودی عرب سے یا کسی اور جگہ سے آتے ہیں تو ان کو آخر میں وہ مریض جو اپنی گاڑی چلا کے مختلف سعودی عرب کے مختلف شہروں سے آتے ہیں، اگر ان کو اس دوران عمرے کے دوران ان کو ہارٹ اٹیک یا ہارٹ فیلئر کا شدید دورہ پڑے، اور تو ان کو اپنی گاڑی خود سے چلانے تے ہوئے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر منع کریں تو اپنی مرضی سے ہائی وے پر گاڑی نہ چلائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ گاڑی چلاتے ہوئے آپ کو اچانک جو ہے وہ امراض قلب لاحق ہوں، اور وہ بگڑ کے اور حرکت قلب کی بندش کی وجہ سے آپ کو بے ہوشی طاری ہو جائے اور آپ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر موت کا شکار ہو جائیں۔ اور تو لہٰذا ان احتیاطی تدابیروں پر عمل کر کے اپنے عمرے کا سفر مکمل کریں۔